قاسم اور سلیمان ظاہر ہے کہ اپنے باپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں، رابطے میں بھی نہیں ہیں اور وہ پاکستان آنا بھی چاہتے ہیں اور شاید اس تحریک میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حکومت کی جانب سے جو یہ گرفتاری کا کہا گیا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اب کیا پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے کہ قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں اور تحریک میں شامل ہوں؟ ان کے آنے کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے جی، وہ آ رہے ہیں اور وہ لندن سے جا رہے ہیں امریکہ، وہاں ان کی کچھ ملاقاتیں جو ہیں وہ طے کی گئی ہیں اور ان ملاقاتوں کے بعد وہ وہاں سے ایک قافلے کے ساتھ پاکستان آئیں گے اور وہ اس تحریک کا حصہ بنے گے۔ اپنے والد صاحب کی رہائی کی تحریک جو ہے اس کا حصہ بنے گا۔ پاکستان میں آئین قانون اور جمہوریت کی بحالی کی تحریک جو ہے اس میں شریک ہوں گے۔ اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا رائٹ، جب اس کی آپ نے ایگزیکٹ تاریخ جو ہے وہ ابھی طے ہوئی ہے، اچھا رائٹ لیکن آپ نے لازمی بات ہے کہ 5 اگست جو اس سے پہلے ہوگی۔ اچھا رائٹ، آپ نے کہا ہے کہ وہ قافلے کے ساتھ آئیں گے اور شاہین صوبائی صاحب نے ایک خبر دی تھی اور اس کے مطابق کہ شاید کچھ امریکی سینیٹرز ہو سکتے ہیں، کانگریس مین ساتھ ہو سکتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ہے، کیا ایسے ہی ہے کہ وہ اسی قسم کا قافلہ ہوگا؟ میں اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن ابھی نہیں کر سکتا، لیکن لازمی بات ہے کہ جب سلیمان اور قاسم آئیں گے تو ان کے ساتھ لوگ تو ہوں گے، اور وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں یا کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، میں اس بارے میں کسی قسم کا کوئی کامنٹ اسٹیج کے اوپر نہیں کر سکتا۔ رائٹ، تو حکومت کیا ان کا ویزا اپلائی کیا جائے گا؟ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے، وہ برٹش نیشنل ہیں، تو اگر وہ برٹش نیشنل ہیں تو پاکستان کا ویزا اپلائی کر چکے ہیں وہ؟ وہ لوگ خود ہینڈل کر رہے ہیں جی، وہ اپنے اینڈ کے اوپر کر رہے ہیں، وہ ہم یہاں سے ہینڈل نہیں کر رہے ہیں۔ سو وہ تمام مرحلے جب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم آئیں گے تو لازمی بات ہے کہ اس سلسلے میں جتنے بھی پروسیسز اور پروسیجرز میں سے گزرنا پڑے گا وہ گزریں گے اور اس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے، بالکل۔ لیکن وہ اس کی جو ہینڈلنگ ہو رہی ہے وہ ان کے اپنے اینڈ کے اوپر ہی ہو رہی ہے، ہم نہیں اس کی ہینڈلنگ کر رہے۔ رائٹ، اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ تیاری کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سے یا برطانیہ سے ان کو کوئی نہ کوئی کنفرمیشن، کوئی گارنٹی دی جائے گی پاکستان میں، کیونکہ ان کی گرفتاری ایک بڑا ایشو ہے کہ اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیے، میں کسی گارنٹی کی بات نہیں کر رہا، نہ مجھے اس سلسلے میں کوئی علم ہے، نہ پارٹی کو اس سلسلے میں کوئی علم ہے۔ یہ مینج وہ خود کر رہے ہیں اور گارنٹیز وہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کو ملنے یہاں آئیں۔ ان کا یہ حق ہے کہ وہ ان کی آزادی کی تحریک میں شرکت کریں، ان کو اس حق سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اس حکومت سے کچھ بعید نہیں ہے، انہوں نے پاسٹ میں بھی جو کیا ہے وہ سب لوگوں نے دیکھا ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ اب بھی یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، فرینکلی اس بارے میں کوئی پروجیکشن نہیں کی جا سکتی، لیکن ان سے کسی بھلے کی توقع نہیں ہے۔ لیکن جب بھی جو بھی سچویشن ہوگی اس کو اپروپریٹلی ٹیکل کیا جائے گا، وہ آئیں گے اور اس تحریک میں ضرور شرکت کریں گے۔ رائٹ، پاکستان تحریک انصاف میں بھی جو مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ڈویژنز ہیں، مختلف گروپس ہیں، ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے اور جمہوریت کا یہ حسن بھی ہوتا ہے، لیکن یہ رائے جب پارٹی کے لیے نقصان دہ بن جائے تو پھر اس کے لیے وہ ظاہر ہے کہ وہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو کیا پارٹی اس وقت یکسو ہے کہ یہ اس تحریک کے لیے؟ آپ جو وقت گزرے گا آپ کو بھی پتہ چلتا جائے گا کہ پارٹی میں کوئی ڈویژنز نہیں ہیں، آرا ہوتی ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتی ہے، اور ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہیں۔ اس میں مختلف آرا ہونا جو ہے وہ کوئی اجنبی کی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں موومنٹ کی بات آتی ہے، جہاں خان صاحب کی رہائی کی بات آتی ہے، جہاں آئین قانون اور جمہوریت کی بحالی کی بات آتی ہے، وہاں تمام لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ ایک زبان سے بات کرتے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی ہم اس میں شرکت کریں گے اور ہم اس کو لیڈ کریں گے اور ہم اس کو کامیاب بنائیں گے۔ کوئی ڈویژنز نہیں ہے پارٹی کے اندر اس سسٹم۔ اچھا، یہ علیمہ صاحبہ کو لے کر اور اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے کہ سلیمان اور قاسم کو لے کر جو مخالفین ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی، اب پہلے خاندانی سیاست کہا جاتا تھا کہ یہ موروثی سیاست دوسری پارٹی پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کرتی ہے، تو اب یہ بھی خاندانی سیاست کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ علیمہ صاحبہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اڈیالہ کے باہر گفتگو کرتی ہیں، وہ بھی سیاست کے اوپر بات کرتی ہیں، وہ بھی لیڈ کرتی ہیں، ان کو بھی ایک رول دیکھا جاتا ہے، ان کا بھی سیاسی رول۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا رول جو ہے یہ سیاسی ہے یا صرف یہ فیملی سپورٹ کی حد تک ہے؟ دیکھیے، اس ملک میں بڑی ٹریڈیشنز رہی ہیں، پاسٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب پولیٹیکل لیڈران جو ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے تو ان کی فیملیز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ ہم پی ٹی آئی جو ہے، خان صاحب کی جو مختلف اوقات کے اوپر ان کی بڑی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس ہے کہ یہ موروثی سیاست میں بلیو نہیں کرتا اور پی ٹی آئی میں یہ کبھی نافذ نہیں کی جائے گی موروثی سیاست۔
علیمہ بھی اپنے بھائی کے لیے نکلی ہوئی ہیں، وہ جو باقی بہنیں ہیں وہ بھی اپنے بھائی کے لیے نکلی ہوئی ہیں، بشرا بی ہے ان کی فیملی جو ہے وہ اپنے خامن کے لیے نکلی ہوئی ہے، اس کے علاوہ بچے جو آئیں گے وہ اپنے باپ کے لیے نکلے ہوں گے، ان میں ان کے پاس کوئی پی ٹی آئی کا عہدہ نہیں ہے، یہ پارٹ کسی عہدے کے اوپر فائز نہیں ہے، اور خان صاحب کی پروجیکشنز، خان صاحب کی جو کنٹینشن ہے اس کے مطابق ان کو یہ پارٹی کبھی بھی موروثی سیاست کا حصہ نہیں بنے گی۔ تو اس وقت جو ہے وہ کام جو کر رہی ہیں وہ ایک نان پولیٹیکل نیچر کا کام ہے۔ بات کرنا جو ہوتا ہے مختلف ایسپیکٹس کے اوپر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی پولیٹیکل عہدہ دیا جا رہا ہے، نہ علیمہ بی کو، نہ باقی بہنوں کو، نہ ہی بشرا بی کو، اور نہ ہی ان بچوں کو پاس کوئی پولیٹیکل عہدہ پارٹی کا اس وقت موجود ہے۔ رائٹ، اچھا یہ میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی۔ ظاہر ہے کہ یہ تو ایک مزاحمتی تحریک ہے جو کہ ایک ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے، دوسری طرف پارلیمنٹ میں بھی رول ہے۔ اب سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، کے پی کے اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی سینٹ الیکشن کے حوالے سے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ کیا وہاں پر اپنے لوگوں کو انٹیکٹ کیا گیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو خرید و فروخت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، پہلے بھی سینٹ کے الیکشن میں ہو چکی ہے۔ دیکھیے بھی ہماری طرف سے خرید و فروخت نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک پورا ایک ہسٹری ہے کہ جن لوگوں نے بھی ہماری پارٹی کے اندر سے خرید و فروخت کرنے کی کوشش کی ہے ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کے پی اسمبلی میں یہ کام ہوا تھا، کافی دیر پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، تقریباً 21-22 لوگوں کو پارٹی سے نکالا گیا تھا۔ ہماری طرف سے اتنا کوئی خرید و فروخت ہونے کا کوئی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق الیکشنز ہوں، اور اس کے مطابق جس کا جو حق بنتا ہے۔ حالانکہ ہماری سیٹیں چوری کی گئی ہیں یہ ریزرو سیٹوں کے سلسلے میں، ہاں بالکل وہ ایک علیحدہ مقدمہ ہے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن اب جو ہوا ہے وہ تو ہو گیا ہے۔ تو اب اس نئی ریالٹی کے کانٹیکسٹ میں الیکشن ہو، اور جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی۔ ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے کہ شاید جو ہمارے اپوننٹس ہیں، پولیٹیکل اپوننٹس، خاص کر یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والے جو ہیں، یہ کچھ تانے بانے بن رہے ہیں کہ کوئی کسی طریقے سے ہماری کچھ سیٹوں کے اوپر ہاتھ مارا جائے، لیکن ہمارے لوگ بھی وہاں موجود ہیں، وہ پوری طرح چوکس ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم اپنا جو ہمارا حصہ ہے وہ لینے میں کامیاب ہوں گے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کی سینٹ کی ویسے کے پی کے سے کتنی سیٹس جو ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے کیلکولیٹ کی ہیں کہ اتنی جو ہے وہ رائٹلی آپ لوگوں کو مل جائیں گی؟ اس کے اوپر جو ہے یہ آئینی حق ہے۔ ہمارا اس وقت اندازہ ہے کہ جی 6 سے 7 سیٹیں جو ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے۔ رائٹ، اچھا دوسری جانب ایک اور میرا کویسچن یہ ہے کہ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے یہ تحریک تو شروع ہو چکی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ سے بھی استعفے آ جائیں، سندھ اسمبلی سے استعفے آ جائیں، جیسے پنجاب اسمبلی سے استعفے آ کوئی جائیں۔ استعفے نہیں آ رہے بھی میں آپ کو بات بیچ میں کہہ دیتا ہوں کہ کہیں سے کوئی استعفا نہیں آ رہا، پارٹی کی پالیسی نہیں ہے استعفا دینے کا۔ ہم اسمبلیز میں رہ کے اپنے حقوق استعمال کرتے ہوئے اپنی سیاسی جدوجہد جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ کوئی استعفا نہیں ہو رہا، کہیں سے نہیں آ رہا۔ رائٹ، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو احتجاجی تحریک ہے، اس کا ظاہر ہے کہ وہ تو رول آف لا اور دوسرا تو ہے مینڈیٹ کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن 1 پوائنٹ ایجنڈا عمران خان کی رہائی ہی ہوگا۔ آئین، قانون اور جمہوریت کی بحالی، عمران خان کی رہائی، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ان تمام آبجیکٹیوز کے لیے ہماری تحریک جو ہے وہ کام کرے گی، اور یہ آئین قانون جوڈیشری جمہوریت ان کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو بھی آزاد کرنے کی، خان صاحب کو بھی بے گناہ جو قید میں ہیں وہ ختم کرنے کا ہمارے آبجیکٹیوز میں شامل ہے، اور اس کے لیے کام